بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا میں انیوزل سا شو کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، کیونکہ آپ لوگ بھی بڑا تنگ آ جاتے ہیں، بڑی سٹف سی باتیں سن کے سٹف نیک کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اینڈ دیر از نو سینس آف ہیومر، کوئی وٹ نہیں ہے، سینس آف ہیومر نہیں ہے. کرٹیسزم کریں، ضرور کریں جی، حکومت پہ کریں کرٹیسزم، کھل کے کریں، لیکن تھوڑی سی یہ چیزیں اگر تھوڑے سے ایسے طریقے سے ہو جائیں جس سے ہم لوگ ذرا تھوڑا سا ایٹ ایز ہو جائیں تھوڑے سے، کیونکہ پریشرز بہت زیادہ نا، اکنامک پریشرز ہم پہ بہت زیادہ ہے. بجلی کا بل آئے نا تو چیقاں نکل جاندیاں نے، تے جناب اس تو بعد اگر کوئی اور گروسری شوسری لینی پے تو بس ہاتھ کھلار دینے ایسی لوگ. سو وہ اپنی جگہ، بٹ دین اگین تھوڑا سا ایج بھی دے دیں گورنمنٹ کو. اس لیے ایج دینا چاہتا ہوں میں کہ 2-2.5 سال ہوئے نے علی، تے اگر سال ایک اور دیکھ لینے ہیں، اگر سال میں کوئی ریلیف مل جائے عوام کو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اللہ اسی بھی شروع ہو جائیں گے، سارے شروع ہو جائیں گے. شروع تو ویسے ہی ہوئے ہیں، لیکن کدھر نہ کدھر سانو تھوڑا جا اپنے آپ نو سوچنا پیندا ہے. الفاظ جدوں ڈیلیور کرنے پیندے نے تے اپنے سوچنا پیندا ہے سانو کہ جناب اسی یہ لفظ بول دئیے یا نہ بولے، وچ از رائٹ ان اے وے. بٹ دین اگین کرٹیسزم ہم کرتے ہیں، حکومت پہ کرتے رہیں گے، اور ہیلدی کرٹیسزم کریں اور ساتھ سولوشن بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے. میرے ساتھ آج بڑا اچھا پینل ہے، میں ان سب کے حضرات کی بہت دل سے عزت کرتا ہوں. شیخ وقاص صاحب از اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن جی، اور آج کل کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. شیخ وقاص صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، بہت شکریہ آپ کا. سید حسن مرتضی صاحب، میں بہت بڑا فین ہوں جی ان کا. حسن صاحب کو نا تھوڑا سا اپنے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی پڑتی ہے، نہیں تو اگر چھوڑ دیتا جائے، کوئی ریسٹرکشن نہ ہو کہ میڈیا کے کیمرے چل رہے ہیں یا دے آر لائک پیپل اراؤنڈ جن کے سامنے کچھ الفاظ نہیں ایسے ہیں جو کہے جا سکتے ہیں، تو میرے خیال میں آپ لوگ ریالٹی چیک تو آپ کو ملے گا حسن صاحب سے، حسن صاحب کی گفتگو سے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم حسن صاحب جو ہے وہ آپ کو ہسانے میں بھی پیچھے نہیں ہٹن گے، ایسا ہسان گے تانوں کہ تسی ہس کے دورے ہو جاؤ گے، وچ از اے گڈ تھنگ ان اے وے. سو سید حسن مرتضی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پیپلز پارٹی سے آج کل پنجاب میں ہیں، اور اسپیکر صاحب بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں ان کو. احمد یار ہراج صاحب تحریک انصاف سے، ہمبل سول، ویری گڈ فرینڈ اینڈ دوستوں کے دوست اور میرے بھی دوست جی. احمد یار ہراج صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی. اگر اجازت ہو احمد صاحب آپ کی اور شیخ صاحب آپ کی، تو میں تھوڑی سی آپ دونوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے حسن صاحب سے شروع کر لوں. Is everything hunky dory in the corridors of power in پنجاب جی؟ سب اچھے کی رپورٹ ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے؟ شکریہ رانا صاحب، میں تہاڈا بےحد ممنون ہاں. تسی انٹرو دے وچ میرے بارے جو الفاظ کہے میں بڑا مشکور ہاں جناب دا، اور میں سمجھنا وا کہ تسی کہہ کے ہسا بھی لیندا ہے. میں ایک وقت ہسا بھی لینا تے کسے طبقے نو روا بھی رہا ہونا. سپیکر دا صرف خوش ہونا نہ ویکھو، بزرگاں دی اگر لائن ویکھو تو اس ٹائم رو بھی رہے ہوندے نے جی. تے باقی اج تہاڈے پروگرام دے وچ ساڈے دوویں جڑے دوست نے، پہلی گل تے کہ اسی رورل بیک گراؤنڈ تو ہاں، اور کسے نہ کسے حوالے نال ساڈے کوئی خاندانی ریلیشن بھی نے، اور بڑا احترام ہے سارے دوستاں دا. اپنے اختلافات اپنی جگہ تے، نظریات اپنی جگہ تے، لیکن اسی ایک ہی بیک گراؤنڈ دے ہاں. جنگ ہوئے اور چنیوٹ ہوئے، سارا بڑے ہی مطلب اچھا تسی کیتا، سارے کٹھیاں کر دیتا. جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ پنجاب کے اندر جو پاور کوریڈورز ہیں اور ان میں آج کل جو حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں جی کہ ہم پچھلے 2.5 سال سے خاص کر کے پنجاب والے جو ہیں، پاور تو پاور رہ گئی، ہم تو بالکل یتیموں والی زندگی گزار رہے ہیں. اور یا یہ حکومت جادو پہ چل رہی ہے، جادو ٹونے پہ چل رہی ہے، اور یا یہ اللہ کے آسرے پہ ہے، اور دنیا میں اس کو چلانے والا تو کوئی نہیں ہے. 2.5 سال کے بعد ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ اب میں وزراء کو وزیر اعلیٰ بن کے دکھاؤں گا. یعنی کہ 2.5 سال میں انہوں نے یہ تردد ہی نہیں کیا کہ وہ اس 12 کروڑ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور اس کو انہوں نے گورن کرنا ہے. اس میں ان کا موازنہ جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہونا ہے، یا کسی بھی ایک ایسے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جس نے یہاں پہ 30-35 سال
سرو کیا ہے اور ڈیلیور بھی کیا ہے، اور کئی خامیاں بھی رہی ہیں. ہم تو ان کے بھی نشانے پہ تھے اور ہمیں تو وہ بھی کچھ نہیں دیتے تھے، اور اب بھی الحمدللہ ہمارے علاقے تو محروم ہی ہیں. لیکن پنجاب کے اندر حکومت نام کی رانا صاحب کوئی چیز نہیں ہے. پنجاب کے اندر جو بیڈ گورننس ہے، میرے خیال میں ہماری آج کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہوگی. جیسے کہتے تھے خان صاحب کہ میں پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کر دوں گا، آج پولیس جو ہے وہ مکمل پولیٹیسائز ہو چکی ہے، اور اس کا حالیہ ان پی ڈی ایم کے جلسوں میں اور احتجاج کو روکنے میں جو کردار ادا کیا جا رہا ہے، انتظامیہ بالکل یرغمال بنی ہوئی ہے. آج جنرل ضیاء الحق کے دور سے بھی برا دور ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے پنجاب کے اندر جہاں کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے، آج بھی یہاں پہ سینکڑوں کارکن جو ہیں وہ نظر بند ہیں. ایک ماہ کے لیے انہیں نظر بند کیا گیا ہے، ڈیٹین کیا گیا ہے. کئی جو ہے 16 ایم پی او بھگت رہے ہیں، اور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے باوجود آج تک ہمارے لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا. اور وہی وزیر اعظم جو کہتا تھا کہ کوئی کرونا نہیں ہے، میں لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا، آج جب پی ڈی ایم کے جلسوں کا اور احتجاج کا پریشر آیا ہے تو آج انہوں نے کرونا کو بھی کہہ دیا کہ کرونا بڑا خطرناک ہو جائے، اور پی ڈی ایم اس کے پھیلاؤ کا سبب بن رہی ہے. اور اپنی وہ دوائیاں مہنگی کرنا، اپنی دال روٹی مہنگی کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرونا کے پیچھے چھپ کے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ نہ سکیں. تو یہ حالات ہیں جی اس پنجاب کے اندر. میں نہیں سمجھتا کہ کسی حوالے سے بھی جو پنجاب اور پاکستان ہے وہ کسی بہتر دور سے گزر رہا ہے. بڑا سیاہ دور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور ہماری جان چھڑوائے تاکہ کوئی راستہ نکل سکے. اچھا چلے، یہ تو ہو گیا، مسائل ہو گئے، یہ تو ایشوز ہو گئے، بیڈ گورننس کے ایشوز ہو گئے، پولیس آپ نے کہا پولیٹیسائز ہو گئی ہے، کورونا جو ہے وہ جناب ایک ایشو بننا شروع ہو گیا، اور اس پہ پی ڈی ایم پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ جناب پی ڈی ایم والے کورونا پھیلا رہے ہیں. سولوشن کی ہے، از دیر اے سولوشن ٹو اٹ؟ کوئی سولوشن دسو گے؟ سر سولوشن جو ہے وہ رانا صاحب خان صاحب کے ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آتے. آپ دیکھیں پوری وزراء کی جو ٹیم ہے وہ اور وزیر اعظم صاحب شمول، ان کا ایک ہی بات ہے، اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں، یہ اپنی چوری چھپا رہے ہیں، جی میں نواز شریف کو پکڑ کے لاؤں گا، میں زرداری کو اندر کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. یہ اس طرح ملک نہیں چلتے جی. کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو ان کی اکانومی جو ہے وہ بلیک منی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بلیک منی بھی بیچ میں چل رہی ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہمارے خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو اندر کروں گا، یہ چور ہے، میں ان کے جیل سے جو ہے وہ اے سی اتار لوں گا، میں فلاں کر دوں گا. آج تک کوئی انہوں نے اکانومی کے اوپر کوئی بات کی ہو، آج تک انہوں نے کوئی ہیلتھ پالیسی دی ہو، آج تک کوئی انہوں نے ایجوکیشن پالیسی دی ہو، آج تک کوئی بھی ایسا عوامی ایشو ہے جس کو انہوں نے ایڈریس کیا ہو، جس چیز کا نوٹس لیا ہے، وہ مہنگائی ہوئی ہے، وہ تباہی ہوئی ہے، اس پہ کوئی کسی عوام کو ریلیف نہیں ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے، اس وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے کوئی بہتری آنے کی توقع نہیں ہے، اور ان کو فی الفور جو ہے فارغ نہ کیا گیا تو آنے والی 4-5 حکومتیں بھی یہ نقصان پورے نہیں کر سکتی ہوں. چلیں لیٹ می گو ٹو احمد صاحب کی طرف چلنے ہیں، انہوں کو پوچھ لینے ہیں. احمد بھائی، دا پوائنٹ از کہ جو حسن صاحب کہہ رہے ہیں ہی ہیز اے پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ ساری دنیا میں جو اکانومی ہے اس کے ساتھ ساتھ بلیک اکانومی، یعنی کہ بلیک جو ہوتی ہے اکانومی پیرلل چل رہی ہوتی ہے. بالکل آپ ایک ایسی اکانومی کو اوور نائٹ کیا کر سکتے ہیں کہ بلیک اکانومی بالکل ختم کر دی جائے، یا گریجولی ٹیئر وائز ختم کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا خیال ہے آپ کا حسن صاحب؟ اور وہ گورنرز کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل بہت بری حالت ہے. بات بڑی آسان سی ہے. ایف اے ٹی ایف کی پاکستان کے اوپر ریسٹرکشنز لگیں، پچھلے دور کے نتیجے میں لگی نا، نون لیگ کے ٹائم میں لگی تھیں ایف اے ٹی ایف والی. اور ہم سب جو، حسن صاحب تو خود پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، ان کو یہ ذمہ دارانہ بات کرنی چاہیے
FATF की रिस्ट्रिक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा था। अगर ये बंदोबस्त ना करते, इफ द गवर्नमेंट हैड नॉट पुल्ड देयर सॉक्स अप, तो पाकिस्तान इस वक्त तक हम इंटरनेशनल मॉनेटरी एनवायरनमेंट में से ब्लैक लिस्ट हो गए होते। इस वक्त तो हम तो फ्यूल भी इंपोर्ट नहीं कर पा सकते थे। ये दवाइयों की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो कोई रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना नामुमकिन हो जाना था अगर FATF हमारे ऊपर एक्सेप्शन ले जाता। और वो पाबंदियां और वो जो नोटिस था पाकिस्तान को, वो नून लीग के दौर में मिला था, वो नून लीग के जमाने में मिला था। उसको इतनी बड़ी एक ये अचीवमेंट है, अगर आप इसी एक एक आइटम को अगर गिनना शुरू करें अचीवमेंट्स को इस गवर्नमेंट की, डिफॉल्ट में से निकाल लिया पाकिस्तान को, ये अचीवमेंट कोई छोटी सी अचीवमेंट है। और डिफॉल्ट में पाकिस्तान किधर से जा रहा था, मुझे ये समझाएं कि पिछली हुकूमत खत्म हुई है, उसके बाद उनके वजीर नून लीग के वुज़रा टीवी प्रोग्रामों पे बैठ के कह रहे थे और बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि PTI की गवर्नमेंट को फौरन IMF प्रोग्राम में चले जाना चाहिए। यानी वो जो उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, वो खुद ये समझते थे कि नून लीग की हुकूमत के एंड पे पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में चले जाना चाहिए। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कहा है कि उन्हें इमीडिएटली IMF के पास चले जाना चाहिए था जब उन्हें हुकूमत मिली थी। अहमद साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कहा है कि उन्हें इमीडिएटली IMF के पास चले जाना चाहिए था जब उन्हें हुकूमत मिली थी। IMF के पास चले जाना चाहिए का मतलब आप समझे ना, IMF के पास चले जाने का मतलब है कि नून लीग का 5 साल दौर इतना खतरनाक दौर गुजरा फाइनेंशियली पाकिस्तान के ऊपर कि उसके नतीजे में IMF के पास चले जाना चाहिए था। चले तो हम गए, चले ये डिबेट अब होती रहेगी कि 6 महीने लेट गए या 6 महीने पहले गए, लेकिन हमें चाहिए था कि हम पहले चले जाते, देर से गया जी। 6 महीने का फर्क है ना, वो नतीजा किस चीज का है, वो पिछले 5 साल की गवर्नेंस का नतीजा है कि IMF के पास चले जाना चाहिए था। FATF के तहत हमने वो सारी रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स लगाए फाइनेंशियल, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज फाइनेंशियली इंटरनेशनल मॉनेटरी एनवायरनमेंट में एक वायबल नेशन बन के चल रहा है। अगर हम बरमला टीवी पे बैठ के और हमारे इलेक्टेड लोग जो असेंबलियों में बैठे हैं वो ये कहें कि ब्लैक इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहिए और चलते रहना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि तशम्पोशी करे और नजरें दूसरी तरफ फेर ले, तो हम ये क्या पैगाम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में अपना ये दे रहे हैं। जी हसन साहब की कहना चाह रहे हो? रन साहब, मेरे ख्याल है हराज साहब ने उसनू गलत अंदाज च ले लिया। मेरे आखर का हरगिज मतलब नहीं है कि ब्लैक इकोनॉमी नू चलना चाहिए। मैं तो दस रहा कि ये सारियां चीजां नाल होंदियां ने। हुकूमत ते गवर्नेंस बेहतर करदी है, वो कोशिश करदी है कि इन्हां चीजां नू रोकिया जावे, ना कि हुकूमत का यह काम है कि वो एक ही हर चीज दे एक ही उन्हां दा नैरेटिव होवे कि मैं शख्सियात नू माफ नहीं करांगा। वो ते अपना सिस्टम बेहतर बनांदे ने ताकि वो इन्हां चीजां नू रोक सकन। साडी हुकूमत वो ते कर नहीं रही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हां दा फोकस ये है कि ओपोजिशन जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ ਹੀ टारगेट किया जाए, ਉਹਨੂੰ ही हर चीज दे विच चोर और बेईमान और लुटेरा जिहड़ा है वो साबित करने की कोशिश की जाए। मेरे आखण का मतलब यह सी कि ब्लैक इकोनॉमी पूरी दुनिया चल रही होंदी है, लेकिन हुकूमत ਉਹਨੂੰ रोकण लई कोशिश करती है। हुकूमत ये तो नहीं आखदी कि ਉਹਨੂੰ तुसी बिल्कुल ही इस हद तक कर दिओ। वजीर आजम साहब ने खुद अपने एक उत्थे कराची या इस्लामाबाद एक सैमीनार नूं या किनूं खिताब करदे होए नहीं सी फरमाया कि मैं अपने कुछ दोस्तों को ओबलाइज करने लिए यह कर दिता है। क्या वो PM साहब नूं जेब देंदा है कि मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो जड़ियां है लॉकडाउन और उनके जुओं नूं कढ़ रहा और मैं अपने कुछ दोस्तों को ओबलाइज करने लिए कीता है। ये चीज़ां वजीर आजम साहब नूं जेब नहीं देंदियां। मेरे आखण का मतलब यह है कि वजीर आजम साहब नूं ऐसी पॉलिसीज देनियां चाहिए ने, ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम देना चाहिए जिन्हां नाल इन्हां चीज़ां नूं रोकिया जाए, बजाए इन्हां नूं रोकण दे उन्हां दी कोशिश है कि वो ओपोजिशन नूं ही उन्हां हर चीज़ का जिम्मेदार ठहरा देण कि ओपोजिशन जिहड़ी है वो कर रही है और ओपोजिशन चोर है, मैं इन्हां नूं नहीं छड्डांगा। मेरे आखण दा यह मतलब सी जी। मैं ब्लैक इकोनॉमी नूं हरगिज़ ना सपोर्ट कर रहा। मेरे कोल ते वाइट इन्नी कोई नहीं, ब्लैक नूं मैं कित्थों कर लेना सी। छोड़ना है ना, वो
وہ عدالتوں کا کام ہے, وہ حکومت کا کام نہیں ہے. پی ٹی آئی نے جو کیسز بنائے ہیں اپوزیشن کے اوپر میں, پی ٹی آئی کے دور میں جو نیب نے کیسز بنائے ہیں ان کی ذرا آپ لسٹ آج دکھا دیں وہ کس کس کے اوپر بنے. کیسز تو پہلے سے چل رہے ہیں اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن نیب کاری اور نیب کو ڈیسیژن کرتی ہے. اس میں حکومت کا کیا رول ہے؟ نون لیگ نے اس پہ معافیاں بھی مانگی ہیں. حکومت کا یہ قصور ہے کہ حکومت اس پہ اسپوکس پرسن بنی ہوئی ہے نیب کی. اچھا شیخ وقار صاحب, یہ اب یہاں پہ ایک گفتگو یہ شروع ہو گئی ہے کہ جناب نون لیگ والوں نے معافیاں مانگی تھی اور کہا تھا جناب کہ ہم نے غلط کیسز بنائے پیپلز پارٹی والوں پر اور یہاں پھر اس پہ غلطی ہو گئی. تو کیا غلطی سے یا غلط کیس بنانے سے کیسز واپس ہو جائیں گے یا کیسے ہوگا یہ؟ مطلب ختم سے نہیں ہو سکتا نا کیس معافیا مانگنے ڈال. دیکھیں اس وقت تو رانا صاحب, اس وقت اگر نون لیگ والے پیپلز پارٹی والوں سے معافی مانگ رہے ہیں تو آبویسلی وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, وہ اقتدار میں نہیں ہے, تو اس وقت تو وہ پیپلز پارٹی کو ہیلپ کر نہیں سکتے. تو ڈیفینیٹلی ان کی معافی سے ایک تسلی تشفی تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہے, اس لیے وہ پیپلز پارٹی سے معافی مانگ رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی والوں کا اگر ان کو معاف کرتے ہیں کسی غلط کیس کے بنانے پہ, ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ انہوں نے غلط کیس بنایا یا ٹھیک. اگر کسی ناجائز یا غلط کیس کے بنانے پر آج پیپلز پارٹی والے نون لیگ کو معافی دے دیتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی والوں کا بڑپن ہوگا. اور اگر نون لیگ نے کوئی صحیح کیس بنایا تھا تو پر یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ کوئی معافی مانگے اور کوئی اس کو معاف کرے یا نہ کرے. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ جو میں نے گفتگو سنی ہے اپنے بھائیوں کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بات تو جائز ہے کہ جب آپ ماؤتھ پیس بن جائیں گے ان اداروں کا جنہیں آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ انہیں کنٹرول نہیں کرتے ہیں, آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں, مگر آپ کے وزراء جو ہے وہ پریڈکشن دے دیتے ہیں کہ اتنے دن بعد یہ بندہ گرفتار ہو جائے گا, اتنے دن بعد یہ بندہ گرفتار ہو جائے گا. اور پرائم منسٹر بدستور, حالانکہ اپوزیشن کی دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے بارہا آن دا فلور آف دا ہاؤس اکٹھے چلنے کا عندیہ دیا گیا کھلے الفاظ میں زرداری صاحب کی طرف سے اور میاں شہباز شریف کی طرف سے, مگر ڈاکو چور والا سلسلہ آگے سے ختم ہی نہیں ہوا. اور پھر یہی کہ میں نہیں چھوڑوں گا. ایک طرف آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا ان پہ اختیار کوئی نہیں, انہوں نے عدالتوں نے ان کیسوں کو پروسیڈ کر کے چھوڑنا ہے. کہ تسی خام خاطے تھانے دار کیوں بنے ہوئے ہو جی؟ مطلب ہے کہ مولا جان کی فلمیں ویکھن نال تسی کیوں اتنے زیادہ ہو گئے ہو کہ ایک پاسے تسی کہتے ہو میرا اختیار بھی کوئی نہیں ہے, ایک طرف وہ کہتے ہیں ہماری مداخلت بھی نہیں ہے, دوسری طرف آپ نے نعرے مارنے سے بھی باز نہیں آنا. تو یہ کال و فیل میں تھوڑا سا تضاد ہے. تیسری آپ نے بات کی جو احمد بھائی نے کہا کہ وہ جو کیس آئی ایم ایف میں جانے والی بات تھی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ کوئی گورننس کی بات تو نہیں تھی, وہ تو نون لیگ کے لوگ کہہ رہے تھے. ہاں آئی ایف میں جانا یا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل یا پھر ٹی ایف والی باتیں وہ گورننس کی بات نہیں تھی. گورننس کی بات کیا تھی؟ گورننس کی بات یہ تھی جہاں پی ٹی آئی فیل ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ جتنی اسٹار اکانومسٹ اسٹار فائنینس کے جو ایکسپرٹ رکھے ہوئے تھے جو الیکشن سے پہلے دنیا کو دکھاتے تھے کہ اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو ہم اتنے سے عورت پاکستان میں لے آئیں گے, ہم راتوں رات پاکستان کے سارے مسائل کا حل ڈھونڈ لیں گے. اور یہ آن ریکارڈ ہے, میں تو بات اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں, اگر کسی نے اس سے مجھ سے بات کرنی ہو تو علیحدہ پروگرام کر لے. ان لوگوں کی گورننس کا عمران خان کی گورننس کا یہ سوال تھا اور بہت بڑا سوال تھا کہ گورننس کا یہ فیصلہ کرنا کہ آپ نے آئی ایم ایف میں کس وقت جانا ہے, دس واز اے کوسچن آف یور گورننس. یہ جتنے ایکسپرٹ ٹیکنوکریٹ دنیا سے اکٹھے کیے ہوئے تھے اور بغیر ایم این اے شپوں کے ان کو وزیر بنایا ہوا تھا, یہ گورننس کا کوشچن تھا. یس آپ 6 مہینے لیٹ گئے, یہ کہنے سے کام حل نہیں ہوتا کہ چلے تو گئے. آپ کے وزیر اعظم نے خود کہا اپنے اس پروگرام میں کہ آئی ریگریٹ, نے کہا 2 سالوں میں اگر آئی ریگریٹ سم تھنگ تو آئی ریگریٹ گوئنگ ٹو آئی ایم ایف لیٹ جانے میں. اور وہ لیٹ کس وجہ سے ہوئے کہ آپ لوگوں سے فیصلہ نہیں ہو سکا, یو ور انڈیسائڈ, یو کوڈ ناٹ ڈیسائڈ. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ گورننس کے کمزور تھے, آپ سے فیصلے نہیں ہو سکے, اس لیے آج آپ کا وزیر اعظم بھی اس کو ریگریٹ کرتا ہے. جہاں تک بلیک اکانومی کا تعلق ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم بلیک اکانومی کو سپورٹ کرتے ہیں, مگر آپ نے کہا رانا صاحب کہ بلیک اکانومیز پیرل نہیں, امریکن بلیک اکانومی از بگر دین دی امریکن اکانومی اینڈ دس ہیپنس آلسو. اور آپ امریکہ کے اندر اتنے, آپ صرف ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں, ایک کیب ڈرائیور ہے, وہ آپ کو ہر اسٹیٹ میں ہزاروں سینکڑوں میں ملیں گے, اور ان کو وہ نہیں چھیڑتے ہیں, نہیں روکتے ہیں.
وہ جو کنسٹرکشن ورکر ہے ان کو پتا ہے دیوار چھلانگ کے یا دیوار اتار کے یا وہاں سے بارڈر دوڑتے ہوئے کراس کر کے آئے, وہ اس کو نہیں چھڑتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے آر ہیلپنگ دی امریکن اکانومی. سو اس کو لیجیٹیمیٹ کرنا یا یہ کہنا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ غلط ہے. بٹ لیٹ می ٹیل یو, فار اے کنٹری لائک پاکستان, آپ یاد رکھیں جب پریسلر امینڈمنٹ ہوئی تھی امریکنز کی طرف سے اور پاکستان پہ پابندیاں عائد کی گئی تھی اور پاکستان کی گورنمنٹس کا اور ان کا جینا بحال ہو گیا تھا, دفاعی اشیاء سے لے کے عام چیزیں تک, ایکسپورٹس گن تک پاکستان میں الاؤ نہیں تھی. اس وقت اگر کسی نے سروائیو کرنے میں پاکستان کو مدد کی تھی تو وہ دیٹ واز بلیک اکانومی. سو بلیک اکانومیز آر یوزلی دی آنسر آف ریسٹرکشن. ان ریسٹرکشن سے ڈرتے ہوئے حکومت یہ کہتی ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں جانا ضروری ہے. آئی ایم ناٹ سپورٹنگ بلیک اکانومی, مگر اس کو رد کرنا یا اس کو امریکہ وہ نون لیگ نے کیا ہے. میں اپنے بھائی کو یہ بھی بتاؤں, میں پی ٹی آئی پہ صرف اعتراض نہیں کر رہا, اگر یہ نون لیگ نے بھی کیا ہے, اگر یہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں, اس کو تو کر رہے ہیں, انہوں نے کیا ہے غلط تھا تو چھڈ دو. کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے, آپ تو کر رہے ہیں نا ان کی پالیسی. اگر آپ وہ پالیسیز تو کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان جیسا ملک جس کے پیچھے افغانستان, ایک طرف ہندوستان, دوسری طرف ایران, جن کو وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی اس کے اوپر ان کا خون جوش مار جاتا ہے, بلیک اکانومیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ایسی ریسٹرکشن میں بچنے میں مدد کرتی ہیں. اٹ ڈزنٹ ہرٹ امریکن, اٹ ڈزنٹ ہرٹ برٹش, اینڈ اٹ سرٹنلی ڈز ناٹ ہرٹ. اگر آپ ان ساری چیزوں کو تو کریں گے اور اس قسم کی ٹرانزیکشن کو بالکل ختم کر دیں گے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر جگہ کے پیپر وائٹ ہو جائے گی, تو اس کے بعد پھر آپ کو شک کرنا, آپ کو بند کرنا جو ان کا خواب رہا ہے ویسٹرنز کا اور امریکنز کا, کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. سو اٹس ناٹ دیٹ آئی ایم سپورٹنگ, بٹ میں آپ کو اکنامکس کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو اپنی رائے دے رہا ہوں. آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, دس از اے لیمنز رائے اینڈ آئی ہیو اے رائٹ ٹو. سو میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ اپنا کام کرے. وہ باتیں جو کی تھی آپ نے بڑی بڑی الیکشن سے پہلے وہ پوری نہیں ہو سکی, اوکے کوئی بات نہیں, سیاستدان جھوٹے وعدے کرتے آئے ہیں. آپ نے کون سا نیا کام کیا؟ آپ نے تبدیلی کی بات کی, آپ نے بھی وہی جھوٹے وعدے کیے جو باقی پارٹیاں کرتی رہی ہیں. الیکشنز میں وعدے اور الیکشنز میں جو تقاریر ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے. وین یو کم ان دا کوریڈورز آف پاور, جب کوریڈورز آف پاور میں آپ آ جاتے ہیں تو اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. الیکشنز میں وعدے اور الیکشنز میں جو تقاریر ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے. وین یو کم ان دا کوریڈورز آف پاور, جب کوریڈورز آف پاور میں آپ آ جاتے ہیں تو اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. وہاں پہ سچویشن ڈفرنٹ ہو جاتی ہے اور ہر چیز جو الیکشن کیمپین میں کہی جاتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی, کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوتی, دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتی. وہ اگر یہ کہا جائے نا کہ 100% ہر جگہ پہ ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی. سو یہ تو ریالٹی چیک ہے. سیکنڈلی جو آخری لیگ تھی نواز شریف حکومت کا, آخری جو سال تھا, اس میں جو میرے خیال میں جو بات کرنا چاہ رہے تھے ہمارے دوست پی ٹی آئی سے, ان کا جو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آخری سال جو تھا جو نواز شریف صاحب کی حکومت کا تھا, اس میں جو ان یوزول بوروئنگ ہوئی تھی, ان یوزول بوروئنگ, اور ان یوزول بوروئنگ ایٹ اے ویری ان یوزول انٹرسٹ ریٹ, یا اور اس کے علاوہ جو ایک ساتھ واپس کرنی تھی, قسطیں واپس کرنی تھی جو, اور انہوں نے اگلے سال کے لیے ان کو جناب پینڈ کر دیا تھا, پینڈنگ کر دی تھی کہ ان کو پتا تھا نون لیگ والا کو اگلے سال تھرڈ حکومت نہیں ہونی, تو جتنی بھی حکومت آئے گی وہ آپ پہ کھیلتا رہے گا اور اسے لگ پتا جائے گا. آپ کے نزدیک کیا سولوشن ہے اپنا شیخ صاحب؟ سر میرے قریب تو دیکھیں نا, اگر دیکھیں انہوں نے انیوزل بورنگ کی, انہوں نے انیوزل ریٹس کے اوپر کی, ٹھیک بات نہیں تھی. آئی تھنک دیٹ واز ناٹ فیئر, بٹ اف دے ہیو ڈن اٹ اینڈ اٹ واز رانگ. اس کے بعد پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس سلسلے کو روکا کیوں نہیں؟ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے تو بورنگ اس سے زیادہ کر لیا آتی. نہیں تو وہ کسے دینے نہیں, دیکھیں اب دیکھو, اچھا پچھلوں کی قصے اتارنے کے لیے آپ اور قصے دیکھ رہے ہیں, تو وہ جو عمران خان جو ویسٹ کی ڈارلنگ بنا کے پیش کیا گیا تھا پاکستانیوں کے لیے کہ جب عمران خان آ جائے گا تو دنیا پیکٹ پھینکنا شروع کر دے گی, وہ کہانی کس گئی پھر؟ کچھ اپنا وہ اٹھا کے بھی پیسے لے آنے سر نا, وہ تو نہیں لے آ سکتے. چلو اوکے فائن, انہوں نے بورنگ کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں حکومت کے مسائل جو حکومت کے سامنے ہے نا, میں اس سے دور نہیں چڑھا سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کو چیلنجز نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف کی پالیسی کی وجہ سے یہ پرابلم میں نہیں آئے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو غلط باتیں بتائی الیکشن میں. اب آپ کہتے ہیں کہ مسائل ہمارے سوچ سے بڑے ہیں, سو دین اس کا مطلب ہے آپ ریئلسٹک اپروچ. دین عمران خان صاحب کی بات کی نا کہ عوام سے سچ بولیں, آپ عوام سے سچ بولیں. سارے لیڈر جڑے نے آصف زرداری صاحب
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨੈਬ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵਾਪਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੈ ਵਕੂਆ ਕਰਾਚੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਈਓਜ਼ ਕਰਾਚੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੱਭੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਦ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 60 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ 114-15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਕੇ 120-25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਕੇ 10-15 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਣਗੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ % ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਨੂੰ ਬਤਾ ਲਿਆ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਜੌਬ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੜੇ ਖੋਖੇ ਦੁਕਾਨ ਰੇੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹਕਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ है, ना ही उन्होंने कोई अवामी राय उन्होंने नाल है। अहमद साहब, आपके पास शायद खकान अब्बासी साहब की अगर कोई दरखास्त आती है कि उनका नाम ECL से निकाल दिया जाए और उन्हें बाहर जाना है, कोई भी वजूहात हो सकती है, ये वजह हो सकती है, तो क्या आप उनको बाहर जाने की इजाजत आपकी हुकूमत देगी? नंबर 1। और नंबर 2, और अगर देगी तो ठीक है, उसमें कानून में गुंजाइश होगी, तो इसको अगर हम ऐसे लें कि आप आसानियां पैदा कर रहे हैं, एक एंड पे तो आप आसानी पैदा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वालों के लिए, जो केसेस आप लेके आए थे इस्लामाबाद में, नैब के केसेस, हो सकता है कि आप वो केसेस आप दोबारा उनको सिंध में ट्रांसफर कर दें, कोई एप्लीकेशन अगर पीपल्स पार्टी दे दे कोर्ट में और आप उसको जनाब उस पर एतराज ना करें और केसेस वापस चले जाए। एक तो आप पीपल्स पार्टी के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं और दूसरे एंड पे आप नून लीग वालों के लिए भी आसानियां पैदा कर रहे हैं। देखिए राणा साहब, ये बात पहले भी हो चुकी है। शायद खकान अब्बासी साहब का केस नैब में है, उनको इस जल पे रखना या उससे निकालना ये फैसला नैब वालों ने करना है या वो किसी और अदालत में जाकर रजू कर लें। अब हुकूमत को इस मामले में, जैसे पहले जिक्र शेख वकार साहब कर रहे थे कि वज़रा आके कह देते हैं कि जी फलां गिरफ्तार होने वाला है और फिर ये कहते हैं हमारा तो तल्लक कोई नहीं, नैब का मामला है। अब देखें ना, ये केसेस तो पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद से शिफ्ट हो गए कराची के, तो नैब कोर्टों ने किए। अब ये अगर खकान अब्बासी साहब को बाहर भेजने का फैसला होगा तो नैब की इजाजत होगी तो वो जा सकेंगे। इसमें हुकूमत का तो कोई सिरे से ना, हुकूमत ने उनको ACL के ऊपर लगाया हुआ है अपने किसी
डिस्क्रिप्शन से ना उन्होंने फैसला करना जी। अहमद साहब फिर कैबिनेट भी डिस्कशन होती है ना कि जनाब ये अदालत का फैसला आ गया है तो इस पे जनाब अमल दरामद करना है नहीं करना तो है। अदालत का देखिए, अदालत के हुक्म पे ECL पे डाला जाता है तो अदालत के हुक्म पे ही निकाला जाएगा ना। नहीं वो ठीक है लेकिन तुसी नवाज शरीफ साहब के नाल भी तय कीता सी ना, आपको फैसला आया था अदालत का, आपने उसमें अमल दरामद किया, लेकिन आप दूसरी कोर्ट में जाके प्ली भी ले सकते थे, आपने नहीं ली और अब आप कह रहे हैं हम उनको वापस लेके आएंगे। देखिए नवाज शरीफ साहब जिस वादे पे गए थे तो उस वादे से तो उन्होंने इन्हिराफ कर लिया ना। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका काउंटर डिक्लेयर कर दिया हुआ नवाज शरीफ को, तो अब इसमें तो कोई और तरीका है ही नहीं। अगर हुकूमत चाहे भी तो काउंटर वाली डिक्लेरेशन के बाद तो हुकूमत को अमल दरामद करना पड़ेगा ना नवाज शरीफ को वापस लाने की, वो सारा कार्रवाई करनी पड़ेगी उसमें, तो अब देयर इज नो अदर वे, डिस्क्रिप्शन तो खत्म होगी। शायद खकान अब्बासी साहब अगर जाना चाहते हैं तो अदालत उनको इजाजत दे देगी, तो हुकूमत क्यों रोकेगी फिर उसके बाद। लेकिन हुकूमत के जाने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी या पार्लियामेंट के अंदर से चेंज आएगी। अब उसको तीसरा तरीका ये कौन सा ये सजेस्ट करना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि खान साहब घर चले जाएं, उसका तरीका भी बता देना कि किस तरीके से घर चले जाएं। क्या ये किसी गैर आईनी कदम को इन्वाइट करना चाहते हैं उनको घर भेजने के लिए, ये क्या चाहते हैं? गैर आईनी तरीके हम तो आईनी तरीके से इंशाल्लाह ताला भेजेंगे जी। ये तो एक राय दे रहे हैं कि वो चले जाए, खुद से चले जाना भी तो बेहतर होता है ना जी। जब आदमी अपना जो मैंडेट उसे मिला है, इखलाकी जुर्रत भी तो होनी चाहिए ना। वो तो कहते होते थे कि 5 आदमी अगर सड़क पे निकल आएंगे और वो शुक्र है आपने मैंडेट तस्लीम तो कर लिया ना कि मैंडेट मिला है। अब ये मैंडेट जो मिला है मेरे भाई ये 5 साल के लिए मिला है और वो इंशाल्लाह ताला 5 साल के एंड पे हम जज कर लेंगे पीटीआई गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या ना किया। अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शेख वकास साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहूंगा आप लोगों से, लेकिन जाते जाते एक चीज कहना चाहूंगा मैं, हो सकता है कि शायद खकान अब्बासी साहब मुल्क से बाहर जाने के लिए इजाजत मांगे हुकूमत से कि जनाब उन्हें कोई बाहर जाने की इजाजत दी जाए। वो भी जो भी रीजन उनका होगा कि चाहे शायद वो अमेरिका जाना चाहें, चाहे खकान अब्बासी साहब, तो हो सकता है उन्हें इजाजत दे दी जाए या ना दी जाए, मुझे नहीं पता, ये कोर्ट्स फैसला करेंगी, नैब ने करना है। लेकिन मुझे लगता ही है कि शायद खकान अब्बासी साहब जरूर ये जाना चाहेंगे, कोई रीजन उनका होगा वैलिड, मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर आइंदा आने वाले कुछ दिनों में शायद खकान अब्बासी साहब ये जरूर कह सकते हैं कि जनाब उन्हें ECL से उनका नाम निकाला जाए क्योंकि वो बाहर जाना चाहते हैं कुछ अरसे के लिए। और ये भी हो सकता है कि जनाब पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो कोर्ट से रजू करे कि जनाब नैब के जो केसेस हैं जो वो ट्रांसफर हो गए थे सिंध से यहाँ पे वफाक में, वो हो सकता है दरखास्त करें आइंदा आने वाले दिनों में कि जनाब वो केसेस जो है वापस जो है सिंध में ट्रांसफर कर दिए दें। फिलहाल राना मुबश्शिर को इजाजत दीजिए जी, कल 8 बजे फिर हाजिर होगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।